रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अर्सलना फीकुम रसूलन मिनकुम यत्लू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। कमा अर्सलना फीकुम रसूलन मिनकुम यत्लू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। तर्जुमा। पनाह मांगता हूँ मैं शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। जिस तरह हमने तुम ही में से एक रसूल भेजे हैं जो तुमको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और तुम्हें पाक बनाते और किताब यानी कुरान और दानाई सिखाते हैं और ऐसी बातें बताते हैं जो तुम पहले नहीं जानते थे। सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री ना करना। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा
ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی رمضان ٹرانسمیشن کی سحری نشریات میں ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان سندس جمیل اور میرے ساتھ موجود ہیں یاسر قریشی صاحب۔ خواتین و حضرات، کیسا خوبصورت بابرکت مہینہ ہے کہ ہم نے جس طرح نشریات کا آغاز کیا تو ہم نے کہا تھا کہ یوں وقت گزرے گا، اور آج کرتے 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 انشاءاللہ میرے رب کے حکم سے آج ہم تیسرا روزہ رکھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، بچپن سے ہی ہمیں یہ سنا جاتا ہے اور ہم یہ مانتے اور جانتے ہیں، اور ہمارے بڑے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ بیٹا صبر کرنا سیکھو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ انسان جتنا بھی مایوس کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر انسان امید کا ساتھ اور امید کا دامن نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ صبر کا میٹھا پھل ضرور دیتا ہے۔ اور بے شک یہ برکتوں کا، رحمتوں کا بابرکت رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ ہمیں صبر کرنا، برداشت کرنا سکھاتا ہے، اور پھر اپنے رب کی شکر گزاری کرنا سکھاتا ہے کہ میرے رب نے کتنی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ یہ سانس ہم جو لے رہے ہیں، یہ جو نظر ہمیں آ رہا ہے، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو ہم ہاتھ ہلا رہے ہیں، یہ سب میرے رب کی عطا کی گئی نعمتیں ہیں۔ ہم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں، ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ زندگی کی آخری سانس تک بھی ہم انصاف نہیں کر سکتے۔ خواتین و حضرات، سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میری طرف سے بھی سلامتی پہنچے۔ بڑی خوبصورت، بڑی پیاری بات سندس نے کی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جاری و ساری ہے، اور رحمتوں والا یہ عشرہ، اور رحمت کے اس عشرے کی دعا، اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو مجھے بخش دے، تو مجھ پر رحم فرما، اور بے شک تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھیک مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا کہ اس رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اس کی رحمت برستی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو ہم اسی وعدے کی توسط سے، اسی وعدے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھیک اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ انسان دنیا میں، اس فانی دنیا میں آیا ہے اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور یہ ایسا موقع ہے کہ ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ رحمتیں سمیٹنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے۔ اور میں اس موقع پر پاکستان ٹیلی ویژن کی جو ٹیم ہے اس کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، جس طرح آپ نے موضوع کا ذکر کیا صبر اور شکر، اور کل بھی جس طرح ہمارا ایک ٹاپک تھا آداب رمضان سے ہم نے شروع کیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ بڑی ہی سحر انگیز گفتگو اس لیے بھی ہو رہی ہے بیکاز یہ جو ٹاپکس کا انتخاب ہے یہ بڑا زبردست ہے اور بڑا اچھے سیکوینس میں ہے۔ تو خواتین و حضرات، پہلے روزے میں بھی ہم نے کہا تھا، ابھی سندس نے بھی اس کو ریپیٹ کیا، رمضان جا رہا ہے، اب صرف 27 اور 28 روزے، 27 یا 28 روزے رہ گئے ہیں، تو ذرا جستجو کو بڑھا دیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سمیٹنے کی جستجو، اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی جستجو، اس کو بڑھائیں اور نیکیوں کی طرف راغب ہوں۔ برائی سے اپنے آپ کو اس مہینے تو ہم نے روکنا ہی ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کی عادت ہمیں پڑ جائے، تاکہ پھر ہم ایک آٹومیٹک طریقے سے برائی سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں، تقوی کے راستے پر چلنے کی کوشش کر سکیں۔ بالکل، اور بڑی خوبصورت بات کہی خواتین حضرات۔ اکثر میں ایک یہ مثال دیتی ہوں، سطحی سی مثال ہے، لیکن اگر اس کو آپ سمجھ سکیں اس کے مفہوم کو، کہ جب ایک چھوٹا بچہ کھڑے ہو کے چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو 2 قدم لیتا ہے تو تیسرے قدم پہ لڑکھڑا کے گر بھی جاتا ہے، پھر چوتھا قدم لے گا، 5واں قدم لے گا، پھر لڑکھڑا کے گر جائے گا، اکثر اوقات اس کو چوٹ بھی لگ جاتی ہے، وہ روتا بھی ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، لیکن ہمت نہیں ہارتا، مایوس نہیں ہوتا۔ آپ اگر دیکھیں کہ وہ 1.5 سال کا یا سال کا بچہ مایوس نہیں ہوتا اور چلنا سیکھتا ہے، گر کے دوبارہ کھڑے ہوتا ہے اپنے پیروں پہ، چلتا بھی ہے اور بھاگتا بھی ہے، تو میں اور آپ تو بہت باشعور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر بات پہ شکر ادا کرتے ہوئے، کیونکہ میرا رب 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اگر ہم کسی پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں یا ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہی میرا رب اس مسئلے سے لڑنے کی ہمت اور طاقت بھی ہمیں دیتا ہے۔ تو اے میرے رب، تیرا کروڑوں بار شکر کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا، اس لائق سمجھا، ورنہ ہم
शायद कुछ भी नहीं, शायद क्या यकीनन कुछ नहीं। ख़वातीन और हज़रात, आज का जो फिर मौजू है, हम सब्र और शुक्र के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का जो आगाज़ है, नशरियात का आगाज़, हमारे साथ जो कारी बैठे हैं, कारी साहब मेरे भाई हैं, मैं उनका तारुफ़ कराती चलूँ। कारी मोहम्मद नोमान सैफ़ी साहब, इन्होंने तिलावत कुरान पाक पेश करने की सादत हासिल की। हम इनका शुक्रिया अदा करते हुए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। कहीं ना जाएं, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न की ये खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन। आज हम तीसरे रोज़े की सहरी कर रहे हैं। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की खसूसी सहरी नशरियात PTV लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील और मेरे साथ मौजूद हैं यासिर कुरैशी साहब। और ब्रेक पर जाने से पहले रूफ़ी साहब को अल्लाह ताला की तरफ से एक जो खूबसूरत आवाज़ से मेरे रब ने नवाजा है, मैं समझती हूँ कि रूफ़ी साहब हमारे मेंटोर तो हैं ही हैं, लेकिन एक ख़ास इनमें शफ़क़त नज़र आती है, एक अपनाइयत है। ख़ास तौर पे वक्त निकाल के पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए आए। सर, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। आपके लिए ढेरों दुआएं बेटा। अरे सब हमेशा याद बस रखना है, सबके लिए दुआएं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, आपको जैसा कि मालूम है कि रोज़ाना की बुनियाद पे एक मौजू होता है, जिस तरह यासिर ने भी प्रोग्राम के आगाज़ में नशरियात के बताया। आज हम सब्र और शुक्र के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ये मुबारक महीना हम किस तरीके से हमारी तरबियत करता है, ट्रेनिंग करता है, सब्र के हवाले से, बर्दाश्त के हवाले से, शुक्र के हवाले से। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ़ मैं कराती चलूँ। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद सलीमुल्लाह अवैसी साहब। आप राइटर भी हैं, आप मुहक्किक भी हैं और जामिया मस्जिद दाता दरबार के साबिक खतीब भी हैं और साथ ही साथ मारूफ मजहबी स्कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी बहुत मुबारक हो बहुत शुक्रिया, और हमारे नाजरीन को भी बहुत शुक्रिया। मेरे सामने तशरीफ़ रखते हैं बहुत ही मुअज़्ज़ज़ अलामा मोहम्मद असीदुर रहमान सईद साहब। ये कॉलमिस्ट हैं, मारूफ मजहबी स्कॉलर है, राइटर है। आप इनको पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और तमाम प्राइवेट चैनल्स पे भी देखते हैं, तो इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों की यहाँ तशरीफ़ आवरी का। और ख़वातीन और हज़रात, हमारा आज का जो मौजू है सब्र और शुक्र, इसी पर हम बात करना चाहेंगे। प्रोफेसर साहब, अगर आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूं, हमें ज़रा बताइए तो सही कि ये जो दोनों अल्फाज हैं, सब्र और शुक्र, ये बड़ी ख़ास सिफ़ात हैं किसी भी मुसलमान की, किसी भी इंसान की। ज़रा इन दोनों अल्फाज का पहले मतलब हमें वाज़ेह करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा खूबसूरत मौजू मुंतखब किया आज की गुफ्तगू के लिए, और ये दोनों इस्तिलाहात कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर कुरान पाक का मौजू इंसान की ज़ात है। मौजू के समझने के हवाले से ये बड़ी बुनियादी चीज़ है, और इंसानी शख्सियत के हमाजहती पहलू जितने भी मल्टी डायमेंशनल उसके इश्यूज़ हैं, उन सारों को कुरान पाक ज़ेर बहस लाता है। जज्बात और एहसासात एक पूरा जहान है, और इंसान की जो ह्यूमन साइकी है उसमें इसका एक बहुत बड़ा दखल है। खुशी और गमी के जो मामलात होते हैं, ज़िंदगी में इंसान बहुत कुछ हासिल करता है और बहुत कुछ खोता है। ये सिर्फ़ हमारा दीन है जिसकी तरबियत इतनी जामे और हमागीर है कि वो हमें इस मामले के अंदर भी रहनुमाई देता है कि हाउ टू रिएक्ट अगेंस्ट द हैपनिंग्स। ठीक, ये हमें, मैं कंपैरेटिव स्टडीज़ का सब्जेक्ट पढ़ाता रहा हूँ उलमा अकेडमी के अंदर, तो मैंने अदर जो हमारा लिटरेचर है दीगर रिलीजन्स का, वो भी मैंने पढ़ा है। ये चीज़ हमें सिर्फ यहाँ मिलती है इस्लाम के अंदर कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें वो कौन सी खूबियाँ और औसाफ होने चाहिए जिससे आपकी एक शख्सियत मुकम्मल होती है कि आप जज्बात और एहसासात की ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपकी शख्सियत को लोगों के दरमियान लेके जाती है और यही आपका एक तारुफ होता है। तो ये जो हैपनिंग्स के अगेंस्ट रिएक्शन है वो अल्लाह ताला ने हमें बताया। सूरह फजर में
اس بات کو بڑے واضح الفاظ کے اندر ذکر کیا گیا کہ ہم دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی آزماتے ہیں. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَأَنْعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. کہ اللہ تعالیٰ انسان کو انعامات دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے بہت کچھ دیا، یہ شکر ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ اس سے چیزیں واپس بھی لیتا ہے، اور اس وقت جب وہ چیزیں واپس لیتا ہے تو اس وقت انسان کی جو ہیومن سائیکی ہے وہ اس پر گلا شکوہ آہ و فغاں بہت ساری وہ چیزیں ایگزائٹی اپنی شو کرتا ہے. لیکن یہاں دین اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. جو کچھ تیرے پاس تھا تیرے رب کا تھا، اور اس چیز کو صبر کہا گیا. تو یہی دو چیزیں انسان کی شخصیت کے اندر ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں، اور یہ تعلیمات انسان کی زندگی کے اندر اس کو اس بات سے بھی سبق سکھاتی ہیں کہ اس زندگی میں اس کا آنا یہ ایک خاص مقصد کے تحت ہے. ٹھیک. اور یہ کوئی اتفاقی اور حادثاتی چیز نہیں ہے. اس نے اپنی منزل کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے، اور اس کے منزل کو پانے کے لیے جو اس کے پاس ایک ٹرو اللہ تعالیٰ نے اس کو چیز دی ہے، یہ ساری اس کے زندگی کے اندر ٹولز ہیں جس سے اس نے اپنی زندگی کو لے کے آگے جانا ہے. اور اس نے کسی بھی قیمت پر اپنے رستے کو کھوٹا نہیں ہونے دینا. صحیح. اس نے زیادہ مستقیم کے اوپر چلتے رہنا ہے. تو اس کے لیے یہ دونوں چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، صبر بھی اور شکر بھی. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. علامہ صاحب اگر میں آپ سے سوال اس طرح سے اچھا کروں. میں معذرت جی، اگر ذرا جی. قطع کلامی کی معافی، کیونکہ پھر خواتین حضرات جہاں پہ غلطی ہو اس غلطی کی نشاندہی کر کے اصلاح کرنا چاہیے. سر کا جو نام ہے اس کا تلفظ میں نے غلط لیا، تو میں ذرا دوبارہ سے بتاتے ہوئے، کیونکہ پھر مجھے بتایا گیا کہ اس کی کریکشن کی جائے. علامہ محمد اسید الرحمان سعید صاحب، انہوں نے صبر کیا اور میں نے اس کو اصلاح کر کے خوش صحیح کر. رہیے سندس. سر ٹھیک کیا؟ جی شکریہ. کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، کوتاہی ہو تو معافی. ماشاءاللہ. بہت کوئی ایسی شکریہ. بات جی پروفیسر صاحب میں سوال اس کو اس طرح سے آپ کے سامنے پیش کروں کہ کیا یہ درجات ہیں کہ صبر اور شکر کو ہم درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ اگر انسان پر کوئی مشکل وقت آئے، کوئی آزمائش آئے، وہ اس پہ صبر کرے، اور اگر اس کا ایک درجہ اس سے بلند ہے تو وہ آزمائش پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ آزمائش اس سے زیادہ سخت بھی ہو سکتی تھی. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صبر اور شکر ہے یہ دونوں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بھی ہیں اور انعام بھی ہے. مرد مومن جو ہے کیا بات. اللہ کی طرف سے جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے وہ اس پہ شکر کرتا ہے، اور جب کوئی نعمت چھین لی جاتی ہے پھر اس پہ وہ صبر کرتا ہے. اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اگر تم اللہ کی بندگی اور عبادت کرنا چاہتے ہو، اگر تم عابد بننا چاہتے ہو تو یاد کرو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو. کہیں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کے اندر مزید اضافہ کروں گا. اچھا اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے صبر کو تو کہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور کہیں فرمایا وبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، بشارت ہے، رحمت ہے کن لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں. اور یہ جگہ جگہ بتا بھی دیا گیا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، اللہ کا شکر کرنے والے لوگ بہت ہی قلیل ہیں. لیکن ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ تم نے شکر کرنا ہے، تم نے شکر کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بڑا شکوہ بھی کیا قرآن پاک کے اندر اپنے ان بندوں کے متعلق ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. فرمایا کہ اگر تم ایمان رکھتے، اگر تم ایمان کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے تو پھر اللہ کو کیا تھا کہ وہ تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا کرتا، اللہ اپنی ناراضگی اور غضب میں تمہیں مبتلا کرتا. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تو شاکر ہے، یہ قدردان ہے، ہر چیز کو جاننے والے ہیں. تو جو شکر اور صبر ہے دونوں جو چیزیں ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا الطائم الشاکر کالصائم الصابر، فرمایا کھانا کھا کر شکر کرنے والا گویا کہ وہ روزہ رکھ کے صبر کرنے والا ہے. تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں. کہیں فرمایا الایمان نصفان، ایمان کے دو حصے ہیں، نصف صبر و نصف شکر، کہ آدھا جو حصہ ایمان کا ہے وہ شکر ہے اور آدھا حصہ جو ہے وہ صبر ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سر کا جو مقام انسانی جسم کے اندر ہے، ایمان کے اندر صبر کا وہ مقام ہے. تو گویا ہمیں شکر بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، شکران نعمت کی ہمیں
तलकीन की गई, हमें हुक्म दिया गया, कुफरान नेमत की हौसला शिकनी की गई, और वहीं पर हमें सब्र की भी तलकीन की गई कि तुमने सब्र भी करना है, अल्लाह ताला की मैयत तुम्हें हासिल होगी। और जिसको अल्लाह का साथ मिल जाए, जिसके साथ अल्लाह हो अरे, जाए, फिर सुभान बाकी अल्लाह। बात रह के जाती है। तो सुभान इसलिए फरमाया कि इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सुभान अल्लाह। सर, मैं ये ज़रूर जानते हुए कि फिर इस मुबारक महीने में जहाँ पे हमारी ज़हनी तौर पे, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे नशोनुमा होती है, तो ये जो सब्र की तरबियत है या ट्रेनिंग सादा अल्फाज में कहें, फिर साथ शुक्र भी अदा करना, अल्लाह की छोटी सी हर नेमत बहुत बड़ी, ये सांस हम ले रहे हैं, इन आँखों से हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, उठना बैठना खाना पीना, अल्लाह ताला की हर एक एक नेमत का जितना शुक्र अदा करे कम है। ये जो फिर प्रैक्टिस है साल के बाकी 11 महीनों में किस तरीके से इसको जारी और सारी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और जहाँ पे इस्लाह की ज़रूरत हो प्लीज़ कीजिएगा, कि हम इस महीने में ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं कि मेरा रब देख रहा है और नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा कर दिया जाएगा। तो रब तो साल के बाकी 11 महीनों में भी देख रहा है। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए आपके इस सवाल के जवाब की तरफ आने से पहले अभी जो गुफ्तगू चल रही थी और आपने सवाल पूछा दराजात के हवाले से, तो मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात याद आ रही थी। बल्ख के अंदर एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे, मोहम्मद शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक। दाता हुज़ूर ने कश्फुल माजूब में उनका जिक्र भी किया है। ये अल्लाह के बड़े वली थे और बहुत बड़ी शख्सियत थे। तो एक मरतबा एक शख्स आपको खुरासान के इलाके से मिलने के लिए आया, तो वो भी दरवेशी के दायरे के अंदर था। तो हज़रत ने उससे पूछा कि आप लोग जो खुरासान के रहने वाले हैं उनका तर्ज़ ज़िंदगी कैसा है। तो उसने कहा कि जी जब हमें ना मिले तो हम सब्र करते हैं, मिल जाए तो शुक्र कर लेते हैं। ठीक। तो उन्होंने उनको एक बड़ी खूबसूरत बात की, ये जो दराजात की बात है। तो उन्होंने कहा कि ये जो काम है ना, ये हमारे बलख के कुत्ते भी कर लेते हैं, अल्लाह ना मिले तो सब्र करते हैं और मिले तो अल्लाह शुक्र अकबर। करते हैं। उन्होंने कहा हज़रत आपकी फिर क्या रहनुमाई और तरबियत है। सुभान अल्लाह। हमने कहा कि उन्होंने कहा कि हमारी तरबियत यह है कि ना मिले तो शुक्र करते हैं और मिल जाए तो अल्लाह की राह में दे देते हैं। अरे सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान तो अल्लाह, ये दराजात का मामला है। सुभान अल्लाह। अब हम आते हैं आपके सवाल की जवाब की तरफ। तो बुनियादी बात यह है कि ये महीना जो है ये पूरा एक मुसलसल ट्रेनिंग का महीना है, तरबियत है। और इस तरबियत का मामला सिर्फ इस महीने के अंजाम तक या इसके ख़त्म होने तक महदूद नहीं है, बल्कि ये जो तरबियत है जो इंसान के अंदर डाल दी गई और मुसलसल उसको एक पूरे उसके वजूद के अंदर उसका एक हिस्सा बना दिया गया। सही। तो इसका मकसद ये है कि ये फिर उसकी झलक जो है वो फिर उसकी पूरी ज़िंदगी में बाकी 11 महीनों के अंदर भी नज़र आनी चाहिए, और तभी पता चलेगा कि उसने किस हद तक इससे सीखा है। आप इस बात को गौर कीजिए कि जहाँ अल्लाह ताला ने रमज़ान के बारे में ज़िक्र फरमाया सूरह बकरा में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि हम तुम्हें मुत्तकी और परहेज़गार बनाना चाहते हैं। तो अब ये तकवा और परहेज़गारी सिर्फ उस एक माह के लिए नहीं है जो उसको रमज़ान का महीना दिया गया है, बल्कि ये एक पूरी ज़िंदगी के लिए है ये ट्रेनिंग, और ये रिफ़्लेक्ट होनी चाहिए उसकी शख्सियत से। पता चलना चाहिए कि उसने ये रोज़ा रखा है और उसने ये सारी कुछ अपनी शख्सियत के अंदर ये औसाफ और क्वालिटीज़ उसने पैदा की हैं। और ये वो चीज़ है कि जब रमज़ान का महीना गुज़र जाएगा और हम अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ दोबारा आ जाएंगे, जो रोज़मर्रा के हमारे मामूलात होते हैं, तो उसके अंदर ये फिर हमने चेक करना है अपने आप को। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि नेकी के कबूल होने की दुनिया में क्या अलामत है। सही। अब इंसान नेकी तो करता है और ये तो वो इस नीयत और सोच से करता है कि मेरा अल्लाह इसका अजर देगा, और ये तो मामला फिर आखिरत के अंदर है। तो कहा कि दुनिया में, पूछा कि दुनिया में भी कोई इसका तरीका है, कोई अलामत जिससे ये पहचाना जा सके और मालूम किया जा सके और इंसान को इत्मीनान हासिल हो जाए कि मेरी ये नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उसका एक तरीका है। पूछा वो क्या है। कहा जिसकी अल्लाह नेकी कबूल करता है उसे दोबारा नेकी की तौफीक दे देता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अब जब उसने बाकी 11 महीनों में भी सब्र और शुक्र का वही मुजाहिरा वाह, किया वाह, जो वाह। रमज़ान में किया था, तो इसका मतलब ये है कि रमज़ान में उसकी ये इबादत कबूल हो गई, सुभान अल्लाह। उसका ये बहुत मुजाहिदा कबूल हो गया। तो ये बुनियादी तौर पर इंसान के लिए जो लर्निंग वाली चीज़ है वो यही है कि उसने अपने आप को चेक करना है कि इस महीने के गुजारने के बाद उसकी शख्सियत के अंदर क्या तब्दीली पैदा हुई है, क्या इनकलाब बरपा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ख़वातीन हज़रात, अगर आप तवज्जो दें तो हमें अगर इस बात का यकीन हो कि जो भी बीमारी या तकलीफ़ अगर इंसान को आती है तो उसके बदले में अल्लाह ताला हमारे
گناہوں کو ہم سے جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں صبر کریں گے؟ تو علامہ صاحب اگر میں یہ سوال کروں کہ اس کا تعلق تو پھر ہمارے ایمان سے ہے بالکل کہ ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے کہ کوئی بھی آزمائش اور کوئی بھی انعام وہ اللہ ہی کی طرف سے آ رہا ہے, انعام بھی اور آزمائش بھی. ایمان کا تعلق ہے ڈائریکٹلی صبر اور شکر سے. دیکھیں جی, سب سے پہلی چیز ہے کہ ایمان کے ساتھ ہی صبر و شکر ہے. جس کا ایمان ہوگا صبر بھی وہی کرے گا اور شکر بھی وہی کرے گا, کیونکہ مسلمان جو ہے آپ دیکھیں فقر اور تنگ دستی کے اندر اور خوشحالی کے اندر, خوشحالی کی کیفیت میں شکر ہے اور تنگ دستی اور فقر کی کیفیت کے اندر اس کا ایمان یہ ہے کہ جو میرے مقدر میں, جو میرے نصیب میں تھا وہی ہوا ہے. تو جب انسان کا ایمان ہوگا اور جس لیول پہ اس کا ایمان ہوگا, صبر و شکر اس کے اندر ویسے ہی پایا جائے گا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب کے الفاظ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا کے اندر بھی ان کو اجر و ثواب دیا جائے گا, لیکن قیامت کے دن بھی ان کو اس کا پورا پورا اجر جو ہے وہ دیا جائے گا. اسی طرح فرمایا وَسَا نَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ شکر گزار اپنے بندوں کو دنیا کے اندر بھی اجر و ثواب دیتے ہیں, اور آخرت کا اجر تو یقیناً ہے ہی ہے. ایک روایت میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی مومن کا کوئی بیٹا فوت ہوتا ہے تو اس کی جب روح قبض ہوتی ہے تو رب العالمین ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ جس کے تم یعنی جگر کا ٹکڑا نکال کے لے آئے ہو اس کی کیفیت کیا ہے, اس کے جذبات احساسات کیا تھے؟ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ اس حالت کے اندر بھی تیرا شکر ادا کر رہا تھا اور اس کی زبان کے اوپر ایک ہی کلمہ تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک محل تیار کرو اور اس کے اوپر لکھو بیت الحمد, یہ اس کا گھر ہے جو اس حالت کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اور جو یہ صبر ہے, گویا یہ چونکہ ماہ رمضان ہے, صبر اگر آپ روزے کو دیکھیں گے سوم امساک سے ہے, رک جانا, جو صبر ہے گویا یہ بھی ہمیں روک رہا ہے کہ تم رک جاؤ, یہ ایک سگنل ہے, ہمیں ایک روک رہا ہے, اس یہاں پہ اس سے آگے نہیں جانا, اس کو کراس نہیں کرنا. یعنی تو رمضان کے اندر ہمیں اس بات کا سبق اور درس دیا جا رہا ہے کہ جن چیزوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے رک جاؤ, اور جہاں پہ تمہیں چلنے کا حکم دیا جائے وہاں تم چلو. تو دین اسلام کے اندر اگر آپ صبر کو دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات بالکل واضح ہیں, اور صبر جو ہے, صبر کے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ صبر جو ہے انسان کے اوپر مصائب و شدائد آتے ہیں, تکالیف انسان کو آتی ہیں, دکھ ہر طرح کی چیزیں آتی ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان اس کے اندر آہ و فغاں کرتا ہے, وویلا کرتا ہے بے صبری کے ساتھ, پھر ایک وقت آتا ہے تو انسان کہتا ہے میں صبر کرتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ایک عورت تھی وہ ایک قبر کے پاس بیٹھی جزا فضا کر رہی تھی, چیخو پکار وویلا کر رہی تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صبر کی تلقین کی, تو اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر کہہ دیا کاش آپ کے ساتھ یہ معاملہ ایسا ہوا ہوتا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزر گئے تو اس کو ایک اور عورت نے بتایا, وہ فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, تو اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی اور کہا یا رسول اللہ مجھے علم نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرنے لگی میں صبر کرتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر یہ ہوتا ہے کہ مصیبت کے اول وقت کے اندر انسان جو ہے وہ صبر کر لے. تو اگر مصیبت آتی ہے, اگر تکلیف آتی ہے, تو اول وقت کے اندر ہی صبر کرنا, یقیناً اگر ایمان ہوگا تو انسان صابر اور شاکر رہے گا. تو پروفیسر صاحب, ایک تو صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت ہم سے واپس لے لی یا کوئی آزمائش میں ہمیں ڈال دیا. اس کے علاوہ بھی یہ کہ اگر ہمارے جو دنیاوی معاملات ہیں, کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے, تو کوئی زیادتی کرے تو اس پر بھی صبر کو ترجیح دی گئی ہے. یعنی یقیناً عدل قائم کیا جانا چاہیے. اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ برابری کریں, لیکن پریفرنس یہ ہے کہ صبر کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ نے, کیونکہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ مانگنا اللہ سے ہے, تو پھر شکایت بھی صرف اللہ سے کرنی ہے. میں دنیاوی معاملوں پہ بھی آ رہا ہوں, لیکن ابھی ہمارا کنیکشن جو اللہ کے ساتھ, اس کو سمجھنے کی کوشش. اللہ سے اگر ہم نے مانگنا ہے تو شکایت بھی اللہ سے ہی کرنی ہے. تو اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو صبر تو ٹھیک ہے, لیکن اللہ سے گلا شکوہ کرنا
اس کو کس پیراہے میں آپ دیکھیں گے صبر کے مقابلے میں؟ دیکھیں یہ ایک تو آپ نے ابھی جو پہلا سوال کیا کہ ایمان کے حوالے سے اس کا ایک بڑا بنیادی تعلق ہے، اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا، ٹھیک، دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم کے حوالے سے بھی رہنمائی دی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا۔ اب ہم نے ان لوگوں کو دیکھنا ہے کہ جن پر انعام نازل کیا ان کے زندگی کے معاملات وہ کس طرح چلاتے تھے، اور صبر شکر میں ہماری رہنمائی کیا ہے ان سے۔ تو مجھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آ رہی تھی کہ آپ بزنس کرتے تھے، یہ جو ہمارے بزرگ تھے، اسلاف تھے، تو وہ کاروبار بھی کرتے تھے اور حلال رزق کمانے کے لیے، اور اللہ نے انہیں بڑا نوازا ہوا تھا، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اور اتنا بڑا ان کا سسٹم تھا کہ ایک پورا بحری جہاز وہ بھر کے آ رہا تھا ان کا مال تجارت لے کے۔ تو کسی نے آ کے ان کو بتایا کہ آپ کا وہ جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا ہے سمندر کے اندر، ٹھیک، اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ کوئی حضرت کی شخصیت میں کوئی ریئیکشن نہیں، کوئی اضطراب نہیں، سبحان تو اللہ، بڑے اطمینان سے بیٹھے رہے اور کہا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، ابھی تھوڑی دیر گزری، 15-20 منٹ پھر ایک اور بندہ آ گیا، اس نے کہا جی وہ خبر ٹھیک نہیں تھی، وہ کسی اور کا جہاز تھا، آپ کا جو ہے وہ حفاظت سے پہنچ گیا ہے۔ ٹھیک، واہ، آپ نے پھر کہا الحمدللہ، پھر کوئی اضطراب نہیں پیدا ہوا۔ ٹھیک، تو جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ہمیں عجیب سا لگ رہا ہے کہ اس بری خبر پر بھی آپ نے الحمدللہ کہا اور اچھی خبر پر آپ بھی کے کوئی ایموشنز ہی نہیں ہے؟ کوئی ایموشنس ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے، ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے انا للہ و انا الیہ سبحان راجعون۔ تو ایمان کے درجے میں جب بندہ ہوتا ہے تو پھر اس کی کیفیات، اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس طرح ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ دوسری ایک بات جو بڑی اہم ہے، یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا، دیکھیں ہمیں پوری رہنمائی دی گئی ہے۔ اب ہم یہاں تو صرف ایک ٹائٹل کی بات کر رہے ہیں، ایک عنوان کی بات کر رہے ہیں، صبر کی۔ اب اس میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے، جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، تو آپ کا جو ریئیکشن ہوتا ہے نا، وہ 3 سٹیجز کے اندر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے آپ غصہ کرتے ہیں، ٹھیک، پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے بدلے میں کوئی سزا بھی دوں، اور پھر یہ ہے کہ میں اپنی آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو اور زیادہ سنپ کروں۔ اب یہ جو 3 سٹیپس ہیں، آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا اللہ کو غصہ پینے والے پسند ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی کی زیادتی سبحان پر اللہ۔ آپ کا جو پہلا ریئیکشن ہے وہ غصے کا ہے۔ ٹھیک، تو یہیں سے بات شروع کی۔ ہم یہ بات مانتے ہیں، ہم سارے انبیاء پر اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ جی وہ جو بات بائبل میں کہی گئی کہ اگر آپ کے دائیں گال پر کوئی تھپڑ مارے تو آپ بایاں گال پیش کر دیں، لیکن اس سے زیادہ مضبوط بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آپ اپنے غصے کو پی لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اللہ کے نزدیک پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی سکتا ہے۔ سبحان اللہ، تو جو آپ کے زندگی میں لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ تربیت دی کہ غصے کو پی جائیں، اگر ہو سکے پھر اس سے ایک اگلا سٹیپ ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دیں، سبحان اللہ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور پھر اس سے بھی آگے ایک درجہ ہے، اور وہ درجہ یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ ارے خواجہ سبحان معین الدین اللہ، چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے رستے میں کانٹا بوئے تم کانٹا اٹھاؤ اور وہاں پر گلاب رکھ دو، سبحان اللہ، اگر کانٹے کے بدلے میں تم بھی کانٹا بو گے تو یہ تو زمین کانٹوں سے بھر جائے گی۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، کیا خوبصورت گفتگو، اور ایسی گفتگو کہ اس کے سحر میں ہم گرفتار رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور صبر اور شکر کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری رہے گی، لیکن اس وقت روفی صاحب کی طرف بڑھتے ہوئے سر بسم اللہ۔ میں کلام پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو بتاؤں کہ سلیم اللہ ویسی سب پرسوں جا رہے ہیں مدینہ شریف، ارے ماشاءاللہ، سر ماشاءاللہ۔ پلیز بس دعاؤں میں یاد اپنے رکھیں۔ اپنے دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے، اور میں کلام پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ، رت لنگ گئی پھر بہاراں دی، رت لنگ گئی پھر بہاراں دی، رت لنگ گئی پھر بہاراں دی، اجے چٹھیاں مدینے
सजन नू निस्बत दा हुबदार मैं तेरी आल दहां हुबदार मैं तेरी आल दहां हुबदार मैं तेरी आल दहां मैं कीतियां होर कमाया नहीं रुत लंघ गई फिर बहार दी रुत लंघ गई फिर बहार दी सैदुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब आजमाइश अल्लाह की तरफ से है और आजमाइश में सब्र करने की तलकीन है। सज़ा भी अल्लाह की तरफ से है। अगर हमने कोई गलती की है तो उसकी दुनिया में ही अगर सज़ा मिल जाए तो अच्छा है, कम से कम आखिरत में जाके हमें हिसाब ना देना होगा। सज़ा में सब्र है। और फिर ये भी बताइए कि सज़ा का और आजमाइश का फ़र्क कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि ये सज़ा है या ये आजमाइश है? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला से हमें हमेशा आफ़ियत मांगनी चाहिए, सज़ा से पनाह ही मांगनी चाहिए। ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि इंसान अगर उस आने वाली आजमाइश में उस मसाइब और शदाइद के उन जो लम्हात के अंदर अगर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है तो गोया ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है। तो इसमें अल्लाह ताला का मज़ीद कुर्ब नसीब होता है, बुलंदी दराजात होती हैं। इंसान जो है वो तक़वा की जो मनाजिल है उनको मज़ीद तय करता है। अगर वहाँ पे बेसब्री आ रही है, वहाँ पे इंसान जो है वो नाशुक्री का अंदाज़ और उन पहलुओं को लेके चल रहा है तो गोया ये इंसान को अमाल की सज़ा मिल रही है। सुभान अल्लाह। दूसरी चीज़ यह है कि जो शुक्र वाली बात है और जो सब्र वाली बात है, मुसीबत के अंदर भी सब्र है, उसके अंदर भी शुक्र है। वो ये शुक्र इस जहत से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुनिया के अंदर ही अगर वो हमारे ऊपर एक मुसीबत आ गई, एक परेशानी आ गई, तो वो आखिरत के अंदर कामयाबी की अलामत होगी। सूरह मोमिनून के अंदर ये वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। और जन्नत के अंदर अल्लाह ताला की रज़ा होगी, अल्लाह की खुशनुदी होगी और जन्नत का दुखूल होगा, ये तमाम चीज़ें। और अगर आप सब्र को देखेंगे तो सब्र जो है, सब्र आपकी मुसीबत के अंदर भी है और सब्र जो है जब आपके अंदर यानी खुशहाली से आप गुजर रहे हैं। देखें हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तय्यबा है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का मुकर्रमा की जो ज़िंदगी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी जो है, वहाँ पर जो जुल्म तशद्दुद, जो मसाइब और जो आलाम जो कुछ भी हुआ, सफ़र ताइफ में आप देख लीजिए। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरीके से अल्लाह ताला ने कभी अज़वाज की वफ़ात हो रही है, कभी बिनात की, और बहुत सारे ऐसे हवादिस, बहुत सारे ऐसे मामले पेश हो रहे हैं। हर मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का ही दामन उसको अपने सब्र को नहीं छोड़ा। और दूसरी तरफ अगर आप चले जाएंगे तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह मक्का के मौका पर अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी एक फ़तह थी जिसको फ़तह मुबीना कहा गया, बहुत बड़ी खुशी का दिन था। उस मौके पर भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सब्र के साथ और शुक्र के साथ अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाते हैं। और जिस शख्स ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बैतुल्लाह का दरवाज़ा नहीं खोला था,
اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ چابیاں آپ کے پاس ہی رہیں گی. تو یہ جو چیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں دیکھنا ہے. بخاری میں ایک بڑی عجیب روایت آتی ہے. صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں, روتے ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں, یعنی معصیت کا تو کوئی شائبہ ہی نہیں آپ سے, تو پھر آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ ان تعذبہم فإنہم, یعنی یہ بار بار جو آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, تو یہ آپ آہوزاری کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں, کیا میں اللہ کا شاکر بندہ نہ بنوں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ کوئی بھی کیفیت ہو آپ نے صبر کو اور آپ نے شکر کو آپ نے نہیں چھوڑنا. اور اگر مصیبت کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو یہ یقیناً ہم اللہ کے مزید قریب جا رہے ہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہم ان کے اوپر عمل پیرا ہیں. بالکل صحیح. سر میں آپ سے پھر بات کرتے ہوئے اس کے بعد پھر ہم روفی صاحب کی طرف بڑھیں گے, پھر بریک بھی لینی ہے. سب obviously کوئی بھی انسان کسی مسئلے سے دوچار ہوتا ہے یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے, تو وہ میرا رب جو ہمت اور طاقت دیتا ہے اس بندے کو, اس انسان میں ایک خاص طاقت آ جاتی ہے اس پریشانی سے لڑنے کے لیے, اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے. جی یہ آپ کا جو سوال ہے یہ پھر وہی جو ابھی بات چل رہی تھی اسی تسلسل میں اور اسی پیرائے میں, کہ آپ کا جو ریئیکشن ہے نا وہ بتائے گا کہ یہ آپ کی آزمائش ہو رہی ہے یا آپ کو سزا مل رہی ہے. کیا بات, یہ ریئیکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جس کو سزا مل رہی ہوتی ہے وہ جزا اور فضا کر رہا ہوتا ہے, وہ شور مچا رہا ہوتا ہے. کیا بات. اور جس کو جو آزمائش کے اندر ہوتا ہے وہ صبر کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں قرآن پاک کے اندر جو بڑی بنیادی اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آپ زندگی میں انسان کے جتنے چیلنجز ہیں, کوئی بھی مطلب اس کی صحت کے حوالے سے ہے, اس کی اولاد کے حوالے سے ہے, اس کے کاروبار کے حوالے سے ہے, اس کی اور کسی ایکٹیویٹی کے حوالے سے ہے, آپ سارے چیلنجز کو دیکھیں تو یہ 5 ہی اس کے ٹائٹل بنتے ہیں, 5 جہتیں بنتی ہیں. صحیح. خوف, بھوک, اموال کا نقص, ثمرات کا نقص اور جان کا نقص, یہ 5 چیزیں. ان 5 کو سم اپ کر دیا گیا اس آیت کے اندر, اور ایک ہی بات کی گئی کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ, کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جن کو کوئی بھی چیلنج پہنچتا ہے, کیونکہ یہ 5 ہی ہیں, اسی کے اندر ہے سارا کچھ, پہنچتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بالکل ٹھیک. یہ آپ کا عقیدہ ہے بنیادی طور پر. بالکل صحیح. میں تھوڑا اس کو کلوز کر رہا ہوں. بالکل جی ضرور کیجیے. تو یہ ایکچولی ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے, میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں. ہم عام طور پر جب کسی کے مرنے کی اطلاع آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. قرآن پاک کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, اس کا مفہوم بھی سمجھ لیں کہ ہم جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ آپ کی پوری زندگی کے لیے. بے شک بے شک. جب آپ کی یہ سوچ بن جائے گی تو آپ کے اندر وہ ہمت پیدا ہو جائے گی مصیبتوں کا مقابلہ. بالکل صحیح. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب کوئی چیز گم جائے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون بولنا شروع کریں تو وہ مل بھی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. یہ ہر چیلنج کا ٹول ہے. سر میں چاہوں گی کہ گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن ہم روفی صاحب کی طرف بڑھتے ہوئے خواتین و حضرات ایک خوبصورت سا کلام سننے کی سعادت حاصل کریں گے. میں خود کلام کرنا چاہتا ہوں, بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. ایک صحابی رسول تھے, ان پہ مصیبتوں کے پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے, اور آپ دیکھیں کہ وہ صحابی رسول خوشی سے رونے لگ گئے. ماشاءاللہ. اے اللہ میں تیری نظروں میں آ گیا ہوں, سبحان اللہ. اے اللہ میں تیری نظروں میں آ گیا ہوں. سبحان اللہ. اور ہمارے آج کے ٹاپک میں شکر بھی ہے, تو میں پاکستان ٹیلی ویژن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نہایت اچھی سحری کا اہتمام کیا. پہلے دل سے دعائیں دیتے تھے, اب معدے سے بھی دعائیں نکل رہی ہیں. سب بہت شکریہ, تھینک یو. بسم جزاک اللہ. اللہ جزاک اللہ. بسم اللہ. لم یاتی نذیرک فی نظر, لم یاتی نذیرک فی نظر, مثلے تو نہ شد پیدا جانا, لم یاتی نذیرک فی نظر, لم یاتی نذیرک
مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوئے جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید دو سرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ البحر علا والموج طغى من بے کس طوفان ہوش ربا من بے کس طوفان ہوش ربا من بے کس طوفان ہوش ربا منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا لم یاتی نظیر فی نظر لم یاتی نظیر فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے لاہور میں بارش ہو رہی ہے میں شعر پیش کر رہا ہوں انا فی عطش و سخا کا تم اے گیسو پاک ہے ابر کرم اے گیسو پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم جھم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نذیر کا فی نظر لم یاتی نذیر رمضان پاکستان رمضان پاکستان سب دیکھنے اور سننے والوں کو ایک دفعہ پھر پاکستان ٹیلی ویژن کے لاہور سٹوڈیوز میں خوش آمدید کرتے ہیں. یہاں پر ہم اس ماہ مبارک کے تیسرے روزے کی سحری کر چکے ہیں لاہور میں, اور کراچی میں اور کوئٹہ میں ابھی کچھ وقت باقی ہے, تو آپ لوگ بھی اپنی اپنی سحری تناول فرما لیجئے اور اپنے روزہ اختیار کر لیجئے. یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے صبر اور شکر کے حوالے سے. آج ہمارا موضوع پروفیسر صاحب آپ کی بات قطع کلامی ہو گئی تھی, آپ اگر اس کو مکمل کر لیجئے. ہم کہہ رہے تھے کہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ ہمیں نعمت سے نواز رہا ہے, یا اللہ ہماری رسی ڈھیلی کر رہا ہے؟ یاسر بھائی یہ آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے, اور ایکچولی اس کو تھوڑا سا ہم قرآن پاک کے ریفرنس سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں یہ آیت ہے انما نملی لہم لیزدادوا اسما, کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں بندے کو کہ وہ کتنا جا
जा सकता है आगे। ठीक। एक है हमारी ह्यूमन साइकी, हमारी अपनी सोच। हम कहते हैं कि जिसने कुछ किया तो बस उसको अभी फना हो जाना चाहिए, तबाह हो जाना चाहिए, बर्बाद हो जाना चाहिए। हमारी अपनी सोच है ठीक ठीक कि जी ये तो देखें जी ये ज़्यादती ऐसे कर रहा है, होता है। जुल्म कर रहा है, बस इसको बस ये अभी नेस्तो नाबूद हो जाए। वो अल्लाह है, वो तमाम मखलूक का पालने वाला है। एक माँ जो होती है उसके बच्चे अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। ठीक। तो आप देखें कि माँ का कितना टेम्परामेंट होता है, बेशक। वो बुरे बच्चे को फेंक नहीं देती, बिल्कुल बिल्कुल सही। वो उस पर ज़्यादा अपनी तवज्जो देती है, उसको ज़्यादा शफकत से रखती है, उसका ज़्यादा ध्यान रखती है कि ये भी मेरे अच्छे बच्चों के अंदर शामिल हो जाए। तो वो तो रब है, इसलिए वो मौका देता है, इसको समझिए। अच्छा, और ये मौका भी असल में अल्लाह ही की रहमत है। क्या बात। अगर वो रहीम ना होता तो क्या वो मौका बात। क्यों देता? वो तो फिर फौरन पकड़ लेता ना, जैसे हम सोचते हैं। हाँ, वो ये कहता है कि मैं एक ख़ास लम्हे तक मौके एक डील देता हूँ, एक ख़ास मुद्दत तक। इन्ना बदशा रब्बी का शदीद, फिर तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त होती है। तो उस वक़्त से अल्लाह पहले पहले तो अपनी इस्लाह कर ले। तो ये जो दरमियान में उसको मोहलत मिल रही है, ये भी अल्लाह की रहमत की वजह से सुभान मिल। अल्लाह। हम उसको समझ रहे हैं अपने हवाले से कि ये तो बड़ा जुल्म करता जा रहा है। हम अपने दाएं बाएं माशरे में, सोसाइटी में लोगों को देखते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे ज़ावकारिब, वो लोग जिनके हम मातहत काम करते हैं, वो लोग जिनके साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हम देखते हैं वो लोगों पर जुल्म ज़्यादतियाँ करते जा रहे हैं, उसका दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा। तो हम कहते हैं या अल्लाह तू इनको कुछ भी नहीं कहता है। क्या बात। लेकिन वो अल्लाह बेहतर जानता है कि सुभान कब किस वक्त किसकी क्या गिरफ्त होनी है। और फिर जब गिरफ्त होती है तो फिर अल्लाह ताला फिर लोगों को दिखाता भी है, उनको निशानी इबरत भी बनाता है। लेकिन उससे पहले ये जो मौका है वो उसके संभलने के लिए, उसके अपने आप की इस्लाह करने के लिए। दरमियान में उसको ठोकरें लगती हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे लोग देखे हैं, आपने भी देखे हैं, और हम मतलब बड़े कैनवस पर भी देख सकते हैं, अपनी मुल्की सतह पर भी देख सकते हैं, अपनी सोसाइटी में बड़ी पर्सनैलिटीज़ को देख सकते हैं कि दरमियान में उनको ठोकरें लगती रहीं, ठीक लेकिन वो संभले नहीं हैं। ठीक। तो ये जो दरमियान में मोहलत है और ठोकर का लगना है, ये भी रहमत है सुभान कि भाई तुझे हम मौका दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। वाह। तो अपने आप को संभाल ले, तो अपने आप को ठीक कर ले। और अगर वो उस इशारे को नहीं समझता, वो अपने अल्लाह की तरफ से उस वार्निंग को नहीं समझता, तो फिर ये उसकी बदकिस्मती है। तो असल बात ये है, ये जो आपने सवाल किया है कि ये जो मोहलत है ये भी रहमत है, क्या बात। ये भी क्या उसके बात। लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। बात। बहुत बहुत खूबसूरत बात सर। मैं ज़रूर ये, और मैं हम ऑफर भी इस बात को डिस्कस कर रहे थे, फिर मैंने सोचा कि ऑनर ज़रूर ये सवाल किया जाए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, ये जो शुक्र गुजारी है, ये किस अंदाज से बयान की जा सकती है? अपने अमल के ज़रिए, अपनी ज़बान के ज़रिए, थोड़ा सा इस पे रोशनी डालते इस हैं। पे इमाम रागिब अस्फ़हानी रहमहुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो शुक्र है उसकी 3 अक़साम बयान की है। सही। शुक्र बिल कल्ब, दिल के साथ अल्लाह का शुक्रिया अदा, यानी हमारा ये यकीन बन जाए, और जो अल्लाह ताला के जो एहसानात हैं, जो अल्लाह की नेमतें हैं, हमारा जो दिल है उस तशक्कुर के लिए तैयार हो जाए सबसे पहले तो। सही। और दूसरे नंबर पर यह है कि फरमाया शुक्र बिल लिसान, ज़ुबान जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। जैसे हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो दुआएं पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सकाना व जअलना मुस्लिमीन। ऐसे ही फिर हम जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी अल अज़ाब आफ़ानी। पानी पीते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, छींक आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़ुबान के साथ ये दूसरी किस्म सही, है। बिल्कुल और सही। तीसरी ये है कि जो शुक्र है ये बिल जवारे, यानी हम अपने हाथ के साथ, अपनी ज़ुबान के साथ, अपनी आँखों के साथ, यानी जो अल्लाह ताला की नेमतें जो अल्लाह ने हमें दी हुई हैं, रिज़्क़ दिया है, दौलत दी है, माल दिया है, अल्लाह ने हमें औलाद दी है, अज़ीज़ व अक़ारब दिए हैं, ओहदा दिया है, मनसब दिया है, तो उसकी जो झलक है हमारे आमाल के अंदर नज़र आनी चाहिए। तो यकीनन जो अल्लाह ताला की जो इताअत है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है, मैं समझता हूँ अल्लाह और उसके रसूल की जो इताअत है, इसके ज़रिए हम जो शुक्र है उसको आसान अंदाज में हम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ शुक्र करने वाले, जैसे बार बार वही बात आ रही है कि शुक्र करने वाले लोग बड़े थोड़े होते हैं। मुझे अभी सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की बात याद आई कि वहाँ पे एक बंदा बैठा दुआएं मांग रहा था, अल्लाहुम्मा जाअलनी मिनल अक़ल्लीन, बार बार कह रहा था कि अल्लाह मुझे थोड़ों में कर दे, अल्लाह मुझे थोड़ों में कर दे। तो सैयदना फ़ारूक आज़म ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये आपने नहीं सुना कि वह कलील मिन इबादी शकूर, कि थोड़े ही लोग हैं, वमा आमना माहु इल्ला कलील। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाने वाले बड़े कलील लोग थे। तो जो कलील लोग हैं, जो थोड़े लोग हैं,
اللہ تعالیٰ کو وہ بڑے پسند ہیں, وہ بڑے محبوب ہیں, تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان قلیل لوگوں میں ہمارا بھی شمار کرے کہ ہم اللہ کے شکر کرنے والے بن جائیں. بے شک. اور اگر آپ دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو, تو یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گا عکس رسول سیدہ بطول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کیونکہ آج تیسرا روزہ ہے کیونکہ ان کا آج یوم وفات بھی ہے. تو ان کی اگر آپ سیرت طیبہ کو دیکھیں گے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیگر اصحاب کو, صحابیات کو غلام دے رہے ہیں, کہیں باندیاں دے رہے ہیں, تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو آپ کیا دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیٹی گھر کے جتنے کام کاج ہیں تم نے خود کرنے ہیں, چکی تم نے خود چلانی ہے, پانی کا مشکیزہ تم نے خود لے کے آنا ہے. میں لوگوں کی بیٹیوں کو تو غلام اور باندیاں دے رہا ہوں, لیکن بیٹے تمہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اس کے اندر بھی جو الحمدللہ ایک شکر سکھلایا جا رہا ہے کہ بیٹی تم نے شکر کرنا ہے اس حالت کے اندر بھی. اور ان کی سیرت طیبہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہ جو آیت ہے اس کے اوپر اگر آپ غور کریں کہ اگر ان کے گھر میں پہلے تو وہ بیمار ہیں, لیکن اس کیفیت کے اندر بھی اگر کوئی شخص آ کے دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غلام ہوں, میں یتیم ہوں, میں اسیر ہوں, 3 لوگ آتے ہیں مختلف اوقات میں, تو جو گھر میں پڑا ہوتا ہے یعنی اپنے کھانے کے لیے وہ دے دیتے ہیں. اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی کسی طبیب نے بتایا تھا کہ انار جو ہیں وہ دوائی کے طور پر لے کے آتے ہیں, میڈیسن کے طور پہ, تو وہ لا کے پیش کرتے ہیں, تو وہ بھی اٹھا کے دے دیتے ہیں. اور منشا دیکھیں آپ ان کا, اللہ سے قرب دیکھیں, شکر کی زندگی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, یہ اس کے اوپر بدلہ بھی نہیں چاہتے, حتیٰ کہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ان کا شکر ہی ادا کرے. تو ہمیں ان کی جو سیرت طیبہ جو ہے ہمیں اس میں بھی دیکھنا ہے کہ یقیناً ان کی جو زندگی ہے وہ خواتین اسلام کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے. تو ہماری بہنوں کو, ہماری جو بیٹیاں ہیں, ہماری مائیں جو ہیں, ان کو یقیناً یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کس طرح صبر سکھایا, اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو کس طرح سبق سکھایا, صحاب کو کیسے سبق سکھایا, اور ان کی زندگیوں میں صبر اور جو شکر کے جو پہلو تھے وہ کیسے کیسے تھے. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ صبر اور قناعت یہ سینونیمز ہیں, انٹرچینجبل ہیں, یا اس میں کوئی فرق بھی ہے؟ دیکھیں اگر آپ اس کو ڈیفائن کریں تو صبر بڑا ٹائٹل ہے اور قناعت اس کے اندر ایک چھوٹا ٹائٹل ہے. ٹھیک. جو قناعت کرتا ہے در حقیقت وہ شکر ہی کر رہا, صبر ہی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کا ایک حصہ ہے, ٹھیک, پارٹ آف صبر. قناعت کیا ہے کہ جو اللہ کی عطا ہے اس کے اوپر راضی ہو جائے. حدیث پاک کے اندر ایک دعا ہے, اللہم آت قلبا مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی برضاک وتقنع بعطائک. اے اللہ تو مجھے ایک ایسا اطمینان والا دل دے دے کہ جو تیری ملاقات پر یقین رکھتا ہو, تیری رضا پر راضی رہنے والا ہو, اور تیری عطا کردہ چیز پر قناعت کرنے والا ہو. سبحان اللہ. تو قناعت بھی در حقیقت صبر ہی کی ایک قسم ہے کہ انسان کا جو اس کو ملا ہے وہ کہے کہ یا اللہ یہ میں اس قابل نہیں تھا, یہ تو نے کرم کیا کہ تو نے مجھے یہ نعمت دے دی ہے. جس طرح آپ نے بھی پرسوں کہا کہ اپنے نصیب پر راضی ہو جائے, اپنے نصیب پر راضی. بالکل ایسا ہی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی بات خوبصورت کہتے ہیں, شاہ ولی اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میرے اوپر جو بھی آزمائش آئی ہے اس میں 3 اللہ نے نعمتیں رکھی. ٹھیک, جو آزمائش آئی اس میں 3 نعمتیں. ایک تو میرے اوپر جو بھی آزمائش آئی اللہ نے مجھے اس میں صبر اور حوصلہ دیا. ٹھیک ہے. ایک دوسرا جو بھی آئی وہ چھوٹی تھی, اس سے بڑی آ سکتی تھی. سبحان اللہ. اب یہ بڑی اپروچ ہے. بندہ سمجھتا ہے جی میرے ساتھ تو جی یہ ہو گیا, لیکن اگر آپ سوچیں کسی دوسرے بندے کو دیکھیں, وہ ایک بات لمبی نہ ہو, وہ شیخ سعدی کا واقعہ نا کہ وہ بڑے انٹلیکچوئل تھے. بالکل. تو ایک وقت ایسا آیا کہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں تھی. اب بڑے پریشان ہوئے کہ یا اللہ میں تو اتنا پڑھا لکھا بندہ, یہ سارا کچھ, اور جوتی نہیں ہے. تو مسجد میں بیٹھے تھے, دعا مانگی یا اللہ کوئی بندوبست کر دے. نکلے تو ایک بندہ دیکھا مسجد کے آگے بیٹھا, تو اس کے پاؤں ہی نہیں تھے.
پھر جا کے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ لیا کہ اللہ تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دوسرا میرے اوپر اللہ نے کرم یہ کیا کہ جو مصیبت آئی میں نے سمجھا کہ اس سے بڑی آ سکتی تھی. اور تیسرا جو بھی مصیبت آئی وہ میری دنیا کے حوالے سے آئی, میرے دین کے حوالے سے نہیں آئی. سبحان اللہ. دین کی آزمائش بڑی آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بچائے, ایمان سلامت رہے. باقی چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, اگر ایمان سلامت لے کے چلا گیا تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا, واہ واہ, واہ وہی کامیاب ہے. کس قدر اور خوبصورت. یہ اگر اس پر بھی ایک بزرگ تھے, یہ جو منگول ہیں یہ تاریخ کے اندر واقعہ ہے, میں مختصر سناتا ہوں. یہ جو کنورٹ ہوئے ہیں کہ وہ جو علامہ نے کہا نا کہ مل گئے کعبے کو پاسباں صنم خانے سے, تو یہ جو آپ تاریخ میں پڑھیں یہ کولوک خان تھے جو پہلے منگول تھے جو پھر مسلمان ہوئے. ٹھیک. اور ان کے قبول اسلام کا واقعہ جو ہے, یہ جنگل میں بادشاہ شکار کر رہا تھا, ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. سارا دن گھوڑا دوڑاتے رہے, کوئی ملا نہیں شکار. تو اب اس جنجلاہٹ میں بادشاہ کا غصہ اور کہ جی شکار بھی نہیں ملا اور سارا دن گزر گیا. تو ایک درخت کے پاس سے گزر رہا تھا, اس کا گھوڑا دوڑ رہا تھا, تو ایک بزرگ درخت کے اوٹ سے نکل کے سامنے آگے سفید ریش, تو بادشاہ کو گھوڑا روکنا پڑا. اب بڑے غصے میں ہے, وہ ان کو کہتا ہے بزرگوں کو دیکھ کے کہ بابا تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے, اللہ. اب غصے میں کہہ رہا ہے. تو وہ بزرگ اس کو بڑے تحمل سے جواب دیتے ہیں کہ اس سوال کا جواب میں ابھی نہیں دے سکتا, وقت آئے گا میں اس سوال کا جواب دوں گا. بہت سارا وقت گزر گیا, ان بزرگوں کا آخری وقت قریب آ گیا. تو جب آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس بادشاہ کا ایک سوال امانت ہے. اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے, تو میں ایمان سلامت لے کے جا رہا ہوں, تو اس کو کہہ دینا کہ الحمدللہ میری داڑھی اس کے کتے کی دم سے اچھی ہے, سبحان اللہ. اگر میں ایمان سلامت لے کے چلا. سبحان اللہ. اب یہ بات تم نے جا کے میرے مرنے کے بعد بادشاہ کو بتانی ہے. وہ پہنچا, خیر وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے, بڑی مشکل سے اس کی بادشاہ تک رسائی ہوئی. اس نے کہا جی کہ میرے والد گرامی آپ کو جنگل میں ملے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. اس کو یاد آ گیا واقعہ. اس نے کہا جی وہ انہوں نے سوال کا جواب امانت رکھا تھا, آپ کو کہا تھا کہ بعد میں بتاؤں گا, تو انہوں نے وہ جواب آپ کو بھیجا ہے کہ الحمدللہ میری داڑھی اچھی ہے کہ میں اپنا ایمان سلامت لے کے جا رہا ہوں. اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے فوراً کلمہ پڑھا. اس نے کہا جن لوگوں کا اتنا ایمان پختہ ہے اپنے عقیدے کے اوپر, تو وہی لوگ سچے اور کھرے ہو سکتے ہیں. اور وہ کنورٹ ہو گیا, اور اس سے پھر وہ پورا جو منگول ہے وہ آگے سلسلہ چلا. تو اصل چیز ہے ایمان کی سلامتی. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. ہمارے لیے زندگی میں پاکستان میں مشکلات مصائب لوگوں کے لیے ہیں, عوام الناس کے لیے, لیکن سارا کچھ یہ نہیں ہے. مہنگائی بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے, اور مسائل بھی ہیں, لیکن اللہ نے ہمارا ایمان سلامت رکھا تو ہم سرخرو ہیں. بالکل ٹھیک. اور جب ایمان سلامت رہے گا تو انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی. اور یہ ایمان کو درست رکھنے کے لیے ہی, ایمان کو پختہ رکھنے کے لیے ہی صبر کی تلقین ہے, شکر کی تلقین ہے, اور اسی طرح سے ہم اپنی ٹرانسمیشن کو جاری و ساری رکھیں گے. خواتین و حضرات, وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. جی خواتین و حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان پاکستان کی سحری نشریات پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست, اور اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ کرنے کا وقت آ چکا ہے. آج ہم نے صبر اور شکر کے حوالے سے گفتگو کی, اور بہت ہی سبق آموز گفتگو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جتنا ہو سکے ہم نیکی کے راستے کی طرف گامزن ہو, تاکہ اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لیں. آمین سم آمین. تھینک یو سو مچ سر. آپ دونوں معزز مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ. اور جہاں ہم پروفیسر صاحب کا اور جناب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, وہاں روفی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور میری گزارش آپ سے یہ ہوگی, مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے اور آپ میں آپ کی مصروفیات ظاہر ہے کہ بہت ہوتی ہیں. اگر آپ ہمیں دوبارہ بھی وقت دیں گے تو یہ ہمارے لیے باعث فخر بھی ہوگا,
اور ہماری شان میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ جی, I would love to come انشاءاللہ. چلے سر یہ اب کمٹمنٹ ہوگی. بہت خواتین و حضرات, شکریہ. ہمارے تیسرے روزے کی سحری ٹرانسمیشن کا اب اپنا اختتام ہونے والا ہے. بالکل. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جہاں رہیں خوش رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. خدا حافظ ہماری طرف سے. بسم اللہ سر. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. وہی حسنی حسینی چمن کے پھول, نور مولا علی جانے زہرا بطول, جن کے نانا رسول خدا ذی مقام, ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. ایک خدا کی رضا جس کا مقصود تھا, ظلم سہتا رہا شکر کرتا رہا, جس کے صبر و تحمل کے چرچے ہیں عام, ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. وقت لائے خدا جائیں دربار پر, وقت لائے خدا جائیں دربار پر, اور کھڑے ہو کے روضائے سرکار پر, پیش مل کر کریں ہم درود و سلام, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. لامکاں کے بنے ہیں وہی تو مکی, جن کے نعلین کو چومے عرش بری, جو خدا سے ہوئے عرش پر ہم کلام, ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. شاہ کونین وہ روح دارین وہ فخر حسنین وہ غوث ثقلین وہ, جن کے در کا ہے حافظ بھی ادنا غلام, ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, میٹھا میٹھا ہے میرے نبی جی کا نام, میٹھا میٹھا ہے میرے آقا کا نام, میٹھا میٹھا ہے میرے
مصطفیٰ کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا